بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، 17 رمضان المبارک وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے تمام جانثاروں پر رضی اللہ عنہم بے پناہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائیں، اور سن دو ہجری 17 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام کی جماعت ایک مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت صحبت سے اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کو انسانی شرافت کا اعلیٰ نمونہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صحابی کی زندگی چلتا پھرتا اسلام کا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان فداکاروں کو ہدایت یافتہ ہونے کی سند عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے ان کی زندگی اور ان کے افکار و نظریات میں انقلاب پیدا کر کے ان کی زندگی کا رخ مقصد اصلی کی طرف پھیر دیا۔ ہر ایک کے دل میں بس ایک ہی لگن تھی، کلمت اللہ کی بلندی، حق تعالی اور دعوت حق اور تبلیغ اسلام ہو جائے۔ وہ ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات پر اور راہ حق میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ٹھوکروں میں اڑا دیا۔ باطل کے تمام مکاریاں تھیں، ان سب کو انہوں نے ایک راہ ملا کے کھڑا کر دیا۔ طاغوتی طاقتوں کے سامنے سینہ بسینہ ملا کر کھڑے ہو گئے اور قصر اسلام کی حفاظت کی، پرچم توحید بلند رکھا۔ حد تو یہ ہے کہ توحید کے پرستاروں اور شمع رسالت کے پروانوں نے توحید و رسالت کے سامنے رشتہ اخوت و ابوت، انہوں نے توحید و رسالت کے سامنے اپنے بھائی اور باپ کے رشتے تک کو قربان کر دیا، خونی رشتوں تک کی پرواہ نہ کی، جیسا کہ اسلامی تاریخ سے واضح ہے۔ چنانچہ انہی میں سے وہ لوگ جنہوں نے بدر کے میدان میں شرکت کی، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر صحابہ پر حد درجہ فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہترین انعام بھی رکھا ہے۔ غزوہ بدر اسلام کے
غزوات میں غزوہ بدر سب سے پہلا اور کفر و شرک میں امتیاز پیدا کرنے والا غزوہ ہے، اس لیے کہ اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا اور کفر و شرک کی ذلت و رسوائی کی ابتدائی اسی غزوے سے ہوئی۔ اسی لیے اس میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی۔ یہ غزوہ رمضان 2 ہجری میں پیش آیا، 17 رمضان المبارک۔ یہ غزوہ اسلام کی ظاہری اور مادی اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت و تائید غیبی سے فتح و کامیابی حاصل کی۔ اس سے کفر و شرک پر کاری ضرب لگی۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس دن کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا، یعنی حق اور باطل کے امتیاز کرنے والا دن، کفر و شرک کے درمیان فرق پیدا کرنے والا دن۔ اس لیے اس کے قریب قرب و جوار کے میدان کو بھی بدر کہتے ہیں۔ یہ مقام مدینہ سے مکہ کے راستے میں تقریباً 80 میل پر واقع ہے۔ اچھا، یہ اسباب کیوں پیدا ہوا؟ جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ کفار مکہ کو حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کا مکہ سے صاف نکل جانا اور مدینہ میں شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ رہنا اور فداکارانہ اسلام میں روز افز و ترقی ہونا بہت ناگوار اور کانٹے کی طرح ان کو چبھتا تھا کہ کس طرح اتنی شان و شوکت سے مکے سے نکل کر مدینے میں جا کے وہ لوگ رہ رہے ہیں اور دن بدن وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مدینہ کے حکمرانوں اور با اثر لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ مدینہ میں تارکین وطن کو پناہ نہ دی جائے، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا اسے مدینہ میں پناہ نہ دی جائے۔ انہوں نے مدینہ کے منافقین اور یہود سے ساز باز شروع کر دیا تھا اور قریش کے چھوٹے بڑے اللہ اکبر۔ جب اسلامی لشکر روحہ پہنچا تو مخبر نے اطلاع دی کہ مکہ سے زبردست لشکر مسلمانوں سے جنگ کی غرض سے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ فرمایا کہ صحابہ کرام نے جو پورے جوش و خروش کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے پر آمادگی ظاہر فرمائی، اسی طرح مسلمانوں کے 313 مجاہدین کا بے سر و سامان لشکر اور دوسری طرف کفار مکہ کا 1000 پرشوکت لشکر میدان جنگ میں بدر کے میدان میں پہنچا۔ دونوں لشکروں میں جب جنگ ہوئی، اللہ کی غیبی مدد ہوئی، کفار کا لشکر جنگ میں درہم برہم ہو کر شکست کھا گیا۔ ابو جہل اور مکہ کے بڑے بڑے سردار ہلاک ہو گئے، جس میں سے مکہ والوں کی طاقت ہمیشہ کے لیے کھوکھلی ہو گئی۔ رسول اللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زبان مبارک سے فرمایا، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ بعض روایات میں ہے کہ سجدہ شکر بھی ادا کیا، اور ابن ماجہ میں ہے کہ آپ نے شکر میں 2 گانا پڑھا، یعنی 2 رکعت نماز نفل آپ نے شکر کی پڑھی۔ اس جنگ میں 70 اہل مکہ ہلاک ہوئے اور اتنی ہی تعداد میں زخمی اور قید ہوئے۔ کفار کے مقتولین کی لاشیں رسول اللہ کے حکم سے بدر کے کنویں میں ڈال دی گئی۔ ابو لہب شریک جنگ نہ تھا، جب اس کو اس شکست کی اطلاع ہوئی تو غم کی وجہ سے مکان میں چلا گیا اور اپنے غصے میں گھل مل کر، یا بتایا گیا کہ کسی طاعونی بیماری میں مبتلا ہو کر وہ گھر میں مر گیا۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ جو کفار قید ہوئے انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ فدیہ کی مقدار حیثیت کے مطابق 1000 درہم سے 4000 درہم تک تھی۔ جو نادر تھے اور فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ بلا کسی معاوضہ اور فدیہ آزاد کر دیے گئے، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی فدیہ کے وہ آزاد کر دیے گئے۔ جو لکھنا جانتے تھے انہیں 10 بچوں کو لکھنا سکھا دینے پر آزاد کر دیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا۔ چونکہ اہل بدر کی تعداد 313 تھی، 313 صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ 14 صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ یعنی مہاجر کا مطلب یہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار کا مطلب یہ جو مدینے کے لوگ تھے جنہوں نے حضور اور ان کی جماعت پر انہوں نے مدد کا ہاتھ بڑھایا تھا، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ 14 صحابہ جو اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں سے حضرت عمیر ذو الشمالین
حضرت صفوان ابن وہب، حضرت عاقل، حضرت عمیر، حضرت محجہ بن صالح، حضرت سعد ابن خسیمہ انصاری، حضرت بشر انصاری، حضرت عمیر ابن حمام، حضرت یزید ابن حارث، حضرت رافع، حضرت حارثہ یا حارث، اور حضرت عوف، حضرت معاذ اور معوذ، یہ 14 صحابہ تھے جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے اسلام کے مسلمانوں کی طرف سے۔ ان میں سے جو 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کا نام تھا معاذ اور معوذ، معاذ اور معوذ، یہ 2 صحابہ، یہ اس وقت ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے چونکہ یہ بھی اس جماعت میں شریک ہو گئے تھے، چونکہ پہلے سے ہی یہ طاق میں تھے کہ ابو جہل ہمیں مل جائے، کیونکہ ابو جہل اس وقت حضور علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا، تو یہ پہلے سے طاق میں لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتے رہتے، لیکن اس کے طاق میں ہمیشہ رہتے تھے کہیں دکھ جائے تو ہم اس کو ٹھکانہ لگا دیں ابو جہل کو۔ دشمن رسول تھا، دشمن اسلام تھا یہ۔ چنانچہ جب میدان جنگ میں پہنچے تو دونوں بچے معاذ اور معوذ چونکہ ابو جہل کو تلاش کر رہے تھے، تو کسی طرح سے پوچھتے پوچھتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تو ان سے پوچھا کہ ابو جہل کا پتہ بتائیں کہ ہے کہاں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ابو جہل کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے جاؤ، جب میں اشارہ کروں گا تو تم اس پہ وار کرنا۔ چنانچہ وہ دونوں بچے ابو جہل کے پاس گئے، کہنے لگے تم ہو ابو جہل؟ کہنے لگا ہاں میں ہوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہم تمہیں قتل کریں گے، تمہاری گردن اڑائیں گے ہم، تم رسول اللہ کے دشمن ہو، دشمن اسلام ہو تم۔ جب اتنا سنا ابو جہل ہنسنے لگا، کہنے لگا کون پیدا ہو گیا مکہ کی سرزمین پر جو مجھے قتل کرے، جو مجھے مارے؟ وہ دونوں بچے جواب دیتے ہیں کہ ہنس مت، میدان میں آ پھر پتہ چلے گا کس کی تلوار اور کس کی گردن، کس کی تلوار اور کس کی گردن۔ للکارا ابو جہل کو، ان دونوں کا سامنا ہوا ابو جہل سے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کیا، انہوں نے وار کیا ابو جہل پہ، اور وار کر کے اسے زخمی کر کے گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ جب نیچے گرایا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ بعد میں چل کے ایمان لائے، تو اکرمہ نے دیکھا کہ میرے باپ کو ان دونوں بچوں نے زخمی کر کے گھوڑے سے گرا دیا ہے، وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آیا اور ایک وار کیا بچوں پہ۔ وہ وار آ کے حضرت معاذ کے ایک ہاتھ پہ لگ گئی، بازو پہ لگ گئی، ان کا بازو کٹ گیا، تھوڑا سا لٹکا ہوا تھا، ان کا بازو تھوڑا سا لٹکا ہوا تھا۔ اب انہیں پریشانی یہ تھی کہ اس لٹکے ہوئے بازو کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکتے تھے۔ کہنے لگے مجھے دقت ہو رہی تھی اس لٹکے ہوئے بازو سے، مجھے لڑنا تھا، مجھے دقت ہو رہی تھی اس لٹکے ہوئے بازو سے۔ کہتے ہیں میں نے پیر سے لٹکتے ہوئے بازو کو دبایا اور کھینچا اپنے آپ کو، وہ بازو میرے جسم سے الگ ہو گیا، اب مجھے آسانی ہو گئی لڑنے میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ ابھی بچے تھے، لیکن جذبہ عشق یہ تھا، رسول اللہ سے محبت اور دشمن رسول سے دشمنی ایسی تھی کہ انہیں اپنے جسم کا درد نظر نہیں آیا، نظر آیا تو ناموس رسالت نظر آیا۔ انہیں عشق محبت، عشق رسول اور محبت رسول میں اپنا درد نظر نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کا سر نظر آ رہا تھا۔ یہ محبت، یہ عشق ان کے دل کے اندر تھی۔ چنانچہ کہنے لگے کہ اب میرے لیے آسانی ہو گئی کہ میں ابو جہل سے فری ہو کے لڑوں، آسانی سے لڑوں۔ اور چنانچہ جب وہ زخمی گرا تھا تو ادھر سے اشارہ ہوا عبد الرحمن ابن عوف کا، اور انہوں نے اپنے ایک ہاتھ سے ابو جہل کے گردن پہ وار کیا، ابو جہل کی گردن الگ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت معاذ جو عمر فاروق اعظم کے زمانے تک تقریباً زندہ رہے اور اس فخر کے ساتھ زندہ رہے، ایک ہاتھ اپنا لے کر ہمیشہ لوگوں کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ میرا وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، یہ ایک ہاتھ میرا بچا ہوا ہے اور یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں بچے حضرت معاذ اور معوذ، چنانچہ معوذ تو اس میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے، لیکن حضرت معاذ یہ خلفائے راشدین کی خلافت تک ایک بازو کے ساتھ زندہ رہے اور فخر کے ساتھ زندہ رہے۔ تو یہ صحابہ کی وہ جماعت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ اصحاب بدر کے شہداء کے ناموں کو ذکر کر کے اللہ سے دعا کرے، مولا تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی، دین کے لیے انہوں نے جن دین کو ہم ماننے کے لیے، جس دین کا لبادہ، جس دین کی ٹوپیاں، جس دین کے جبے کرتے ہم پہنتے ہیں،
اس دین کو پھیلانے کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دے دی. تو ضروری ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ان کی بارگاہ میں ہم بھی خراج عقیدت پیش کریں. اور آج 17 رمضان المبارک کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن بھی ہے. اسی رمضان المبارک کے 17ویں تاریخ کو یعنی 17 رمضان کو ان کی وفات ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی فقیہہ تھی دین کی. اگر پوچھا جائے کہ عورتوں میں، اور خود صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے حضرت عائشہ سے زیادہ بڑھ کر عورتوں میں کسی کو فقیہہ نہیں دیکھا. بہت زیادہ وہ علم رکھنے والی، بہت زیادہ وہ تقوی پرہیزگار کی حامل. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی قبروں پر، ان کے روضے پر خوب خوب اللہ رحمت نازل فرمائے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک دین پہنچائی اور دین کی خوبصورتی پہنچائی. تو ان کی بارگاہ میں ہم کیا کریں؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور پھر درود پاک پڑھ لیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیں.